اچھا اس میں کیا اپرچونیٹی یعنی مواقع کیا کیا ہیں؟ جیسے سویڈن کی بات کر لیا ہے تو کیا کاروباری مواقع ہیں، جابز ہیں، کس طرح سے لوگ جائیں، کیا آپ کچھ گائیڈنس اگر دینا چاہیں؟ دیکھیں ایک عرصے کے بعد مائگریشن شفٹ آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے رجحان تھا کہ لوگ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کی طرف جاتے تھے، اب یورپ کی طرف آ رہے ہیں. تو یورپ میں مائگریشن شفٹ ابھی فی الحال تو اس طرح ہے کہ رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لوگ اگر مثالیں چلے بھی جاتے ہیں وہاں پر وہ کام کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں تو ایک لمبے عرصے تک سسٹین نہیں کر پاتے، کیونکہ لیبر مارکیٹ کا جو آپ قانون آپ سمجھیں، لیبر 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہیں لیبر کے: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. صحیح. وہاں پر لینڈ ہے، کیپٹل ہے، آرگنائزیشن ہے. لیبر کی وہاں پر کمی ہے. جب ایک لیبر کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے تب وہاں پر ایک اسٹاپ لگ جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے. بعد میں جو ہے پھر اس کو بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جانا ہے تو لیبر لیے جاتے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. کوئی 4-5 سال کا گیپ ضرور آتا ہے، لیکن 4-5 سال کے بعد مزید جو ہے وہ انسان جو ہے آپ کو انسانی مشینری ہی ساری چیزوں کو چلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آبادیاں کم ہیں، وہاں پر لوگوں کی ضرورت ہے. ابھی فی الحال شاید حالات اتنے اچھے نہیں. کرونا وائرس کے بعد جو ہے وہ بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اور سویڈن کے بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ بہت ساری ڈپورٹیشنز ہو رہی ہیں. وجہ یہی ہے کہ جو سویڈش، اگر آپ سویڈن کے تناظر میں بات کریں تو سویڈش جو ہے وہ دوسرے یورپی ممالک میں جو اپنے بزنس لگائے ہوئے تھے یا کام کر رہے تھے وہ بے روزگار ہوئے ہیں. جن کو لاس ہوا وہ اپنے ملک میں آئے. تو جب وہ اپنے ملک میں آئے ہیں تو پہلے ہمیشہ پرائورٹی اس کی ہوگی کہ اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے. تو ابھی بیسیکلی آپ سمجھیں کہ 2021 پورا سال ڈپورٹیشن کا سال ہوگا. 2021 کے بعد ہو سکتا ہے کہ مزید آگے راہ ہموار ہونے لگے، کیونکہ کرونا وائرس کے بعد جو پوسٹ کووڈ-19 جو آپ کی مارکیٹس ہیں ان کو لیبر بھی درکار ہوگا. جس طریقے سے آپ سمجھیں کہ ایکسپورٹ بھی بڑھنے کے چانسز ہیں، ساتھ آپ کی لیبر مارکیٹ بھی جو ہے وہ آپ کے فیکٹر آف پروڈکشن کی کھوج میں نکلے گی. اور لیبر ہمیشہ ہر ملک کی ضرورت رہا ہے. لیبر ہی ترقی کا ذریعہ کسی معیشت کا. تو اچھے ممالک جو ہے ایکسپورٹ وغیرہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہوں یا کیا جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ دیکھیں پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ کے اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی سرجیکل آلات ہم جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں. کھیلوں کی جو صنعت ہماری بڑی اچھی ہے، چاول ہے، پھل ہیں، اور ہماری جو ہے چمڑے کی مصنوعات ہیں، اور ٹیکسٹائل اور گارمنٹس، یہ ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. مگر اب کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور ڈیجیٹلائزیشن میں آپ یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس پاکستانیوں کو، جو چھوٹے تاجر تھے ان کو یہ چیز سکھا گیا کہ ای کامرس کیا ہوتی ہے. ای کامرس تو بہت پرانی آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ ہے، کوئی آغاز کو ایک زمانہ پہلے ہوا تھا اس کا. لیکن چونکہ چھوٹا ہمارا جو تاجر، جو چھوٹا ویپاری ہے، اس کو وہ نہ آشنا تھا، اب اس کو پتہ پڑا ہے. تو جو روایتی ایکسپورٹ ہے اس سے ہٹ کے ہم جو لوکل مارکیٹس کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ پروڈکٹس اگر ہم شفٹ کرنا شروع کریں یورپ میں، جی ایس پی پلس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ ہمیں سبسڈی ملی ہوئی ہے، تو ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہت زیادہ بے تحاشا بڑھا سکتے ہیں. صحیح. اور اس میں سفارت کچھ مثال اگر آپ سمجھانا چاہیں ناظرین کو ہمارے، کوئی چیز ایسی جو اب دیکھیں مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے ای بے کی مثال میں آپ کو اگر بتاؤں تو ای بے میں دنیا کی ہر چیز اویلیبل ہے. صحیح ہے. اس میں آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ٹرینڈ بھی پتہ پڑتا ہے کہ یورپ میں کس طریقے کی چیز جو ہے وہ متعارف کرائی جائے. یہ ہمارے شاید گورنمنٹ بہت اچھے آپ سمجھیں کہ ٹریک پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ای بے طرح کے طرز کا جو ہے کوئی ایسا ویب سائٹ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جو ہمارے لوکل جو تاجر دراز وغیرہ چل پڑیں. دراز دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے، ٹرسٹ کا جو ہے بڑا فیکٹر ہے ہمارے پاس. اور یورپی مارکیٹ یا دنیا کی کوئی باہر کی جو ہماری امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں پر جو بڑی بڑی مارکیٹ ہیں اس میں ٹرسٹ فیکٹر زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز خریدی ہے تو اگر نہ ملے تو آپ کا پیسہ ریٹرن ہونا چاہیے. تو وہ آپ کی گورنمنٹ کو اس میں کی رول ادا کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو اب ہیں. کمیونٹی نہ جانے کیوں ان سے دور بھاگتی ہے. آپ کے جو ٹریڈ کاؤنسلرز ہیں اب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے اور قابل لوگ آئے میرٹ پہ، کیونکہ یہ وہ دور نہیں رہا کہ جب رشوتیں دے کے کوئی کام ہوتا تھا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لائیو چلے جاتے ہیں لوگ اور ساری کہانیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اب قابل لوگ آ گئے. ایمبیسیوں کو، سفارت خانوں کو ہمیں جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے ہمارے ملک کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل. اور اس طریقے سے سویڈن کی اگر آپ بات کریں، اسکینڈینیویا کی، تو پچھلے سال سے لے کے اب تک کی اگر آپ اسکینڈینیویا کی ایکسپورٹ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے 57% انکریز ہوا ہے ہمارا ایکسپورٹ. اور یہ اس کا سہرا ہمارے سفارت خانوں کو ہی جاتا ہے.
بہت اچھا. کیونکہ سفارت خانوں نے جو ہمارے لوکل پاکستانی جو مقامی باشندے وہاں پر ہیں اور ان کے بزنس ہیں ان کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں, وہ لوکل پاکستان کے تاجروں کے ساتھ مل کے ایک بڑی اچھے طریقے سے ٹریڈ کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گا. تو وہی بات ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن ماڈرن دور ہے اور قلم لکھنے کی طاقت یہی چیز کام آتی ہے. تو یہی میسج میں دوں گا کہ کہیں پر بھی جائیں, کسی بھی جگہ پر پلیٹ فارم پہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ وے آف پروٹیسٹ از آپ ای میل کریں, کوئی چیز لکھیں جو اداروں تک پہنچے اور آپ کی سنوائی ہو. کیونکہ دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے آج کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی ای میل بھیجی ہے تو اس کا رسپانس آپ کو آتا ہے, چاہے نیگیٹو چاہے پازیٹیو, لیکن آپ کی بات مقامی اداروں تک پہنچتی ہے, آپ کے لیڈران تک پہنچتی ہے, جو مسائل کو حل کرتے ہیں یا جو قوانین بناتے ہیں ان لوگوں تک پہنچتی ہے. تو بس یہی پیغام ہے آپ کے پلیٹ فارم سے. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور ناظرین کے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً اس پوری گفتگو میں آپ نے ایک خاصا عملی یعنی پریکٹیکل آپ نے بات کی ہے, اور جو ہے نہ صرف یہ کہ بلکہ ہوپ کی بات بھی کی ہے, مستقبل کے اچھے منظرنامے آپ نے جو ہے ڈیفائن کیا, اور علم اس میں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا, نئی باتیں پتہ چلیں, خصوصاً وہ جو سیاسی مقاصد والی بات تھی. تو ناظرین, گفتگو ہماری اس طرح کے مختلف موضوعات پہ جاری رہتی ہے, اور ہم شکر گزار ہیں جناب زبیر صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. وہ پاکستان آئے ہوئے تھے, اس موقع سے ہم نے فائدہ اٹھایا. اور سویڈن کا جہاں تک معاملہ ہے, مغربی ممالک کا جہاں تک معاملہ ہے, واقعی بات یہی ہے کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں اگر ہم سوشل میڈیا کے بجائے براہ راست ان تک پہنچائیں اور بار بار پہنچائیں, اس کی ہیمرنگ اگر بار بار ہو تو یقیناً اس کا جو اثر ہوگا وہ اس سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈز بنانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا. کیونکہ اس سوشل میڈیا پہ بنائے جانے والے ایشوز کو وہ دشمن بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے, اور وہ ادارے جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی شہرت پائیں اس طرح کے مکروہ عمل کے ذریعے, وہ خود بھی جو ہے ان مقاصد کو اسی طرح سے چاہتے ہیں اینڈ ہو تاکہ اس کا وہ فائدہ اٹھا سکیں. تو ایسے کسی دشمن ایجنڈے کے پیچھے لاعلمی میں چلنا تو ایک واقعی افسوسناک بات ہوگی. لیکن اب جب ہم نے آج اس پورے اس مدعے کو ڈسکس کیا ہے تو یقیناً ہم سب کے شعور میں بھی اضافہ ہوا ہے. ہم سب بھی جہاں تک ممکن ہوگا اس راستے کو اپنائیں گے, اور اس کے ذریعے ہی ہم کچھ خدمت کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے ہی کوئی مثبت چیز ہم جو ہے اس معاشرے کو اور اپنے سوسائٹی کو اور اپنے دین مذہب کے لیے کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.